کیونکہ سب کی کاسٹ ہے، اس سارے وائلنس کی، سب کانفلکٹ کی کاسٹ ہے، اکنامک کاسٹ ہے، وہ بڑھے گی، آپ کا ملک اور پیچھے جائے گا، برین ڈرین ہوگی، لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، وہ کہیں گے بہت زیادہ فساد ہے یہاں، بہت کانفلکٹ ہے، یہاں سے ہم جاتے ہیں کسی اور ملک چلے آتے ہیں، تو برین ڈرین آپ کی ہونے لگ جائے گی۔ ججمنٹ تو امپلیمنٹ ہو جائے گی ثاقب صاحب، لیکن یہاں پر میں بھی تو کچھ کریں نا ایز این انڈیویجول۔ آپ ڈیولپمنٹ اور انوویشن کو روک رہے ہیں کیونکہ آپ لڑائی کر رہے ہیں ہر وقت، آپ تو لڑتے ہیں سارا دن، تو کیا انوویشن ہوگی اور کیا قسم کی ڈیولپمنٹ ہوگی؟ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ججمنٹ چلی جا رہی ہے اور بڑے عرصے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس ججمنٹ کو بھی ہم دیکھیں گے، and I assure you, as far as within my powers, I'll make sure that this judgment is implemented in letter and spirit. تو کافی ہمیں شو کرتی ہے کہ ہمارے ہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور ہماری رپورٹس جو ہماری کنٹری کے بارے میں بن رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں آ رہی۔ کیا پاکستان میں بیٹھے ہیں تو آپ کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے میرے ہیں آئین کے مطابق، آپ کے بھی وہی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو میرے فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں سابق چیف جسٹس منصور علی شاہ کا تاریخی خطاب، تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پاکستان کے عدلیہ کے نظام پر بھی بہت سارے سوالات اٹھائے۔ اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ عدالتوں کا بنیادی جو فرض ہے وہ ہیومن رائٹس کی حفاظت کرنا ہے، وہ کسی بھی صورت جج کا ایک بنیادی کام ہوتا ہے ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرنا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اور اس کے سیویئر کانسیکوینسز ہیں اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ یہ میں اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں اس آڈینس کو کہ اس جگہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ججمنٹ چلی جا رہی ہے اور بڑے عرصے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس ججمنٹ کو بھی ہم دیکھیں گے، and I assure you, as far as within my powers, I'll make sure that this judgment is implemented in letter and spirit, and we take it to its final conclusion. Now, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ججمنٹ تو اپنی جگہ اور وہ امپلیمنٹ ہوگی، اور 2-2.5 گھنٹے آپ نے مجھے بابر کرا دیا ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، وہ تو ہوگی انشاءاللہ، اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری سوچنا پڑے گا آپ کو کہ ایز سٹیزنز وی ہیو ٹو چینج فرام ٹوڈے آن ورڈز، وی نیڈ ٹو برنگ ان لو اینڈ ہارمنی ٹورڈز آور مائنورٹیز۔ ہمارا جب مذہب یہ کہہ رہا ہے، ہمارا آئین یہ کہہ رہا ہے، تو پھر کہاں سے ہم سوچ لا رہے ہیں انٹالرنس کی، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میں جاگی جو آئی تھیں انہوں نے کہا کہ جی وائسز ان ہرڈ ہیں، تو آپ کو تو میں کہہ دوں کہ آپ کی وائس تو سن لی آج، کم از کم یور وائس از ہرڈ اینڈ ول ٹیک اٹ اپ ایٹ دا سپریم کورٹ، اور کچھ ہونا ہو تو آپ کی آواز تو سن لی۔ اور میں فائنلی بس یہ کہنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ یہاں گورنمنٹ کے لوگ نہیں ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ وہ سنیں، اور میں 4-5 پوائنٹس کہنا چاہوں گا کہ وہ اس چیز کو فالو کریں۔ یہ سٹیپس ہمیں لینے لازمن ہیں اگر ہم ملک کو کسی اور لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر پاکستان نے ایک ٹالرنٹ نیشن بننا ہے، پروگریسو نیشن بننا ہے اور آگے چلنا ہے، تو پھر غصہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ انٹالرنس کہاں سے جنم لے رہا ہے ہمارے سسٹم میں؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں ٹالرنس کی طرف آنا پڑے گا، یہ ریلیجس ٹالرنس نیسیسری ہے۔ ناؤ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو ایز اے سٹیزن ٹو سٹیزن، سپریم کورٹ کو چھوڑ دیں، یہاں بات صرف ہو رہی ہے شہری، پاکستانی شہری کے ناطے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بھئی یہ ٹالرنس کب آئے گی ہمارے معاشرے میں؟ لانی پڑے گی۔ ٹالرنس سے کیا ہوگا؟ پیس اینڈ ہارمنی آئے گی، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ اس سے آپ ہولڈ کر رہے ہیں ہیومن رائٹس، بیکاز اگر آپ ٹالرنس نہیں کریں گے تو وائلیشن آف ہیومن رائٹس امیڈیٹلی شروع ہو جاتا ہے، تو اپ ہولڈنگ دی ہیومن رائٹس۔ پھر دوسری بات کیا ہے، جیسے ہی آپ ہارمنی کی طرف چلتے ہیں، انٹرفیتھ ہارمنی کی طرف جاتے ہیں، تو ڈائیورسٹی اور انکلوسیوٹی ہوتی ہے، ہم مختلف لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ہم ان کے ویو پوائنٹس لے رہے ہیں، ہماری سمجھ اور ہماری ورلڈ ویو چینج ہو رہا ہے، وہ بہت بہتر چیز ہے۔ ہماری میوچل انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے، ہماری اکنامکس بڑھ رہی ہے، ہماری نوکریوں میں لوگ آئیں گے، یہ ڈائیورسٹی لائیں گے، امپروو کریں گے اکانومی کو، بزنس کو، ٹریڈ کو، یہ ساری چیزیں گروتھ اور لرننگ کی طرف لے جائیں گی، ڈیولپمنٹ کی طرف لے جائیں گی۔ تو اس لیے اس میں سوچنے کی دو آراء نہیں ہے اس میں کہ ہمیں ہارمنی لانی پڑے گی، پیار محبت سے باقی مائنورٹیز کے ساتھ چلنا پڑے گا اور ان کو اپنے ساتھ لا کے نیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف چلنا ہے، نہ کہ ان کو کسی طرح ہم دور کر رہے ہیں اپنے سے۔ اور ریورس میں جب آپ ریلیجس انٹالرنس آ جائے اگر، تو پھر کیا نقصانات ہیں؟ ایک دم کانفلکٹ اور وائلنس شروع ہو جائے گا معاشرے میں، جو آپ نظر آ رہا ہے، آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ the minute you bring in religious intolerance you will have conflict and violence in the society, violation of human rights will start۔ obvious باتیں ہیں، اس میں میرا خیال سوچنے والی بات نہیں ہے۔ سوشل ڈویژن پیدا ہوگی اس کمیونٹیز کے بیچ میں، ڈفرینسز آئیں گے، اور اکنامک ڈیٹیریوریشن ہوگی، کیونکہ سب کی کاسٹ ہے، اس سارے وائلنس کی، سب کانفلکٹ کی کاسٹ ہے، اکنامک کاسٹ ہے، وہ بڑھے گی، آپ کا ملک اور پیچھے جائے گا، برین ڈرین ہوگی، لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، وہ کہیں گے بہت زیادہ فساد ہے یہاں، بہت کانفلکٹ ہے، یہاں سے ہم جاتے ہیں کسی اور ملک چلے آتے ہیں، تو برین ڈرین آپ کی ہونے لگ جائے گی۔ آپ ڈیولپمنٹ اور انوویشن کو روک رہے ہیں کیونکہ آپ لڑائی کر رہے ہیں ہر وقت، آپ تو لڑتے ہیں سارا دن، تو کیا انوویشن ہوگی اور کیا قسم کی ڈیولپمنٹ ہوگی؟ سپریم کورٹ میں یہ ججز کیسے دیکھ رہے ہیں، لیگل سیکٹر کیسے دیکھ رہا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 96.3% مسلمان ہیں پاکستان میں، اور ہندوز 1.6% ہیں، کرسچنز 1.6% ہیں، اور باقی جو لگا لیں کہ سکھس ہیں برادرز ہمارے، بدھسٹ اور باقی جو لوگ ملا کے 1% سے بھی کم ہیں، اتنی ان کی مقدار ہے۔
میں کلیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مائنورٹی جو ہے وہ ایک صرف نمبر کی بات ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کم ہیں لوگ, ہم زیادہ ہیں مسلمان, اس سے زیادہ آئین میں اور کوئی فرق نہیں ہے. آئین میں سارے رائٹس آپ کے وہ ہیں فنڈامنٹل جو میرے ہیں. تو اس لیے آپ یہ ریلیکس کریں اور ریسٹ ایشور کریں کہ آپ پاکستان میں بیٹھیں تو آپ کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے میرے ہیں آئین کے مطابق. آپ کے بھی وہی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو میرے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اور مائنورٹی ایک صرف نمبر کا نام ہے, اس سے آگے زیادہ نہیں ہے. ہماری رپورٹس جو ہماری کنٹری کے بارے میں بن رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں آ رہی. ایک فریڈم ہاؤس کی رپورٹ ہے 2023 کی جو کافی ہمیں شو کرتی ہے کہ ہمارے ہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں, اور میں کوٹ کرتا ہوں, اٹ واز observed that despite constitutional religious freedom guarantees, religious minorities have not been provided effective safeguards. ہمیں جو ہمارے حالات ہیں ملک کے ٹھیک نہیں ہیں اور اس کو بہتر کرنا ہے ہم کو. اور اس سلسلے میں پازیٹیوز کی بات بھی کر لوں کہ ہمارے ہاں کافی ایسی مائنورٹیز کمیونٹیز کے لوگ ہیں جنہوں نے بہت اچھا کیا ہے. ہمارے اپنے کورٹ میں بہت لوگ رہے ہیں کہ ایکچولی چینج تو ہم نے لانا ہے نا, 96% تو ہم ہیں, ہم نے ان کے لیے اسپیس بنانی ہے, ہم نے ان کے لیے جگہ بنانی ہے. یہ تو 1.6% یا 1% ہیں اور پھر بھی پرابلم میں ہیں, اور ہم 96% ان کو نہیں سمجھ پا رہے. تو شاید گفتگو تو ہمیں آپس میں کرنی چاہیے بجائے ان کے ساتھ کرنی چاہیے. انہوں نے تو کچھ نہیں کیا, تو کیا وجہ ہے, ہم کیا کر رہے ہیں غلط, ہمیں سوچنا پڑے گا. تو میں دیکھتا ہوں ایز اے جج بھی میں دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں جی کہاں سے میں سمجھ لوں, اس وزڈم کہاں سے لاؤں, کیسے سمجھوں کہ مائنورٹی رائٹس کو کیسے دیکھنا ہے مجھے. تو میں قرآن شریف کی طرف ہی جاؤں گا نا ایز اے مسلمان, میں اور کدھر سے شروع کروں. آئین تو اتنا اسٹرانگ ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں, اور اسی لیے میں جو ہماری مائنورٹیز یہاں بیٹھے ہیں, آپ سنیں کہ ہمارا آئین کتنا خوبصورت ڈاکیومنٹ ہے اور کیا کہہ رہا ہے اور ہم کس طرف چلیں. اب پرنسپلز آف ڈیموکریسی, یہ میں کوٹ کر رہا ہوں آئین میں سے, پریمبل میں کوٹ کر رہا ہوں, یہ سٹارٹنگ ہے, پہلا صفحہ ہے آئین کا. اگر آپ آئین کھولیں, سارا نہ بھی پڑھیں, پہلا صفحہ پڑھ لیں پریمبل کا, تو پریمبل میں کیا لکھا ہے, جو اسلام نے کہا ہے اس طرح آپ نے انفورس کرنا ہے. ابھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اسلام میں کیا ہے. تو قائد اعظم صاحب نے کیا کہا تھا جی, یہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. یہ آئین نے کہا ہے, جو انہوں نے کہا ہے ڈکلیریشن وہ ہم نے فالو کرنی ہے. تو انہوں نے کیا کہا, اور یہ تو سب نے سنا ہوگا اور ہم بار بار پڑھ لیتے ہیں, لیکن آگے کچھ اس پہ اثر نہیں ہوتا. ہم سب پہ 96% لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو میرا خیال ہے سوچیں اس بات کو. ججمنٹ تو امپلیمنٹ ہو جائے گی ثاقب صاحب, لیکن یہاں پر میں بھی تو کچھ کریں نا ایز این انڈیویجول. اور آج تک ہم اس بات کو کوئی سمجھ نہیں پا رہے کہ بھائی جانے دیں, جس نے جدھر جانا ہے, جس جو مذہب اپنا اختیار کرتے ہیں, جائیں پڑھیں, ان کو کلچر دیں, ان کو پروٹیکشن دیں کہ یہ ڈائیورسٹی آئے, انکلوسیوٹی آئے, کچھ سوچ آئے, یہ آگے بڑھ سکیں. اس طرح پھر بے شمار آرٹیکلز میں انہوں نے پڑھے ہیں, میں جانا نہیں چاہتا. آرٹیکل 4 دیکھیں جو ایک یونیک آرٹیکل ہے ہمارے آئین میں. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی, جسٹس منصور علی شاہ پھٹ پڑے اور آج دل کی بڑاس نکال دی. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آج اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروایا جاتا. اگر یہ پاور میرے پاس ہوتی تو میں ان کو دکھاتا کہ کس طرح عمل درآمد کروایا جاتا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے, اور اگر اس فیصلے پر کوئی عمل نہیں کرتا تو وہ آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے اور آئین کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے.